اپنے جوانوں کا ایک میسج ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا, امام حسین بخشوا دیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہر حسینی بخشا جائے گا, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں, بخشش میں کسی کی ہو علی ڈیسائیڈڈ ہے, یہ بخشے جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین کو ہم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے وہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں, یا ہم نے اجازت نہیں دی ہے؟ بھائی سیکورٹی ریزن کی وجہ سے کبھی کبھی باڈی تلاش لی جاتی ہے نا, بڑے بڑے منسٹر کے لیے آتی ہے, ہم کیا ہیں بھائی سیکورٹی ریزن ہے, معلوم ہے صاحب منسٹر کو بھی چیک کر لیا, کہا صاحب سیکورٹی ریزن ہے, بڑا منتری آ رہا اس سے بھی لے رہے ہیں, ایم ایل اے آ رہا اس کا بھی ایسے ایسے کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ایم ایل اے ہے, سیکورٹی ریزن ہے, وہاں برا کسی کو نہیں ماننا چاہیے. قیامت کے دن میرے حسین نے وعدہ کیا ہے, مکالمہ سن لیجئے, یہی پر اینڈ مجلس کا. حسین نے وعدہ کیا کہ تم آؤ میزان پہ ہم ملیں گے, یہ ہے نا وعدہ, میزان پہ ہم ملیں گے, اور اگر تمہارے اعمال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے اعمال دیں گے, یہ بھی وعدہ ہے حسین کا, ہے نا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب معلوم ہوا کہ امام حسین محشر ہے, سمجھ لیجیے ابھی محشر ہے, محشر کا میدان ہے, امام حسین حسب وعدہ میزان کے قریب کھڑے جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں, فاطمہ کا لال موجود ہے. مولانا اطہر عباس گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام اطہر عباس, خیریت ہے؟ حسین پوچھ رہے. میں نے کہا مولا آپ نے پہچان لیا؟ لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے, ہم تو پھر کس کو پہچانیں گے, سب سے بڑا عالم تم اٹھاتے تھے, مثلا سب سے بڑا تبرک تم بانٹتے تھے, سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی, کیسے نہیں پہچانیں گے اطہر عباس؟ جی شکریہ مولا. اور یہ کہہ کے ہم نے جنت کی طرف دیکھا, کنفرم ہے نا جنت, جنت کی طرف دیکھا میں نے. تو مولا نے کہا ادھر کیا دیکھو, وہ تو تمہاری ہے ہی ہے, پہلے میزان تو دیکھ لو, یہاں سے تو گزر رہی ہے نا, وہ تو تمہارے, تم اس کے لیے پریشان نہ ہو, میں ہوں نا جنت کے سردار. نہیں مولا ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو. اچھا جی مولا بتائیے میں کیا کروں میزان میں؟ کہہ رہے یہ گناہ تو ادھر رکھ دیے گئے ہیں, اس میں تو کسی کا نکالنا نہیں, وہ سب ہے ریڈی ہے, سب رکھ دیا گیا, تم اپنے اعمال رکھ دو اس پر بس, نماز نکالو. مولا شرمندہ ہے, کیا ہوا, کیا گھبراؤ نہیں, تھوڑا سے بھی نکالو نا, ہم ہیں نا, ہم ملا دیں گے, اپنے اعمال دیں گے. اپنے خدا سے کہا کہ میں اپنے اعمال دوں گا انہیں, کمی ہوگی تو ہم دیں گے, ہے نا, نکالو. نہیں پڑھا ہو تب نا, اطہر عباس بیچارے پر ادھر ادھر سر کھجا رہے ہیں. ارے کاہے گھبرا رہے, رکھو, نماز پڑھی ہے نا, رکھو. نہیں حضور کیا بتائیں, سوری بہت شرمندہ ہے, بس کیا ہے, ارے کیا بتائیں, مولوی صاحب بھی کیا بولیں, ابھی پریشانی ہو رہی مولوی صاحب کے چکر میں. کیا مولوی صاحب کے چکر میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اطہر عباس صاحب؟ ارے وہی کہتے تھے کہ نماز کی قضا ہے مگر مجلس کی قضا نہیں ہے. حضور میں نے کبھی مجلس قضا نہیں کی, نماز خوب قضا کی ہے. کیا وہ ممبر سے کہتے تھے نماز قضا ہے, نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں گے. اذان ہوتی تھی حضور اٹھنے نہیں دیتے تھے, تقریر کرتے تھے وہ, اور یہ کہہ دیتے تھے نماز کی قضا ہے مجلس کی نہیں ہے, لہذا حضور نمازیں خوب قضا کی. اچھا پھر بھی سوچو کچھ. رکیے حضور, دو رکعت نماز عید کے دن پڑھی تھی. تو مولا نے مسکرا کر کہا بھائی یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے, تو سنت ہے, دوست جب نہ بھی کیے ہوتے تو چلتا مجھے. نکالا بھی سر اور کھجا کے, 2 رکعت عید والی اور 2 رکعت بقرعید والی. 2 رکعت نماز ہو بھی, اچھا نماز نہیں پڑھی, سوری محمد, اچھا چلو جانے تو کوئی بات نہیں. روزہ رکھا ہوگا تم نے, وہی رکھو, روزے رکھو.
حضور ڈائبٹیز کا مریض تھا نا, ڈاکٹر نے کہا تھا ہر 2 گھنٹے میں کچھ ڈالو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے. تو حضور روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا, خالی ڈائبٹیز نہیں ہو. اچھا روزہ بھی نہیں رکھا, بس میرے ساتھ چلیے آپ. اچھا تو پھر واجبات میں کیا رہا؟ حج کیا ہوگا تم نے کہ نہیں؟ حضور حج مت پوچھئے, اتنا مہنگا ہو گیا تھا حضور, کئی لاکھ کا. ہمیں استطاعت ہی نہیں تھی حضور, اتنا پیسے ہی نہیں ہوا کہ حج تک جائیں. اچھا حج بھی نہیں کیا آپ نے؟ نہ نہیں. اچھا خمس نکالا ہوگا, وہی رکھ دو. کہہ رہے کیا حضور؟ پھر سے بولیے, تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں, پہلی بار سن رہا ہوں. یہ خمس ہے کیا؟ مجھے تو کسی نے ایسا نہیں بتایا. کہہ رہے لو خمس نہیں معلوم تمہیں؟ میرا حق, ہم ائمہ کا حق, وقت کے امام کا حق ادا کیا تم نے. حسینی حق دیا, مہدی کا حق دیا, امام باقر کا حق دیا, امام موسیٰ کاظم کا حق دیا, میرے بابا کا حق دیا. کہ حضور یہ خمس ہے کیا؟ سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے, جس کو تم کھا نہیں سکو, ویسٹڈ منی بچ گیا, اس کا 5واں حصہ. حضور ہم کو تو یہ نہیں بتایا کہ, ہمیں یہ بتایا کہ جو بچ جائے اس کو 5 سال کے لیے ایف ڈی کر دو, فکس ڈپوزٹ. فکس ڈپوزٹ کر دو. ہم نے حضور فکس ڈپوزٹ کر دیا اس کو. کہاں خمس نہیں نکاح کرنے حضور؟ نہیں خمس نہیں. ہم لوگ کے ممبر پہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی حضور. اچھا نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, خمس نہیں. اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے؟ یہ بتاؤ اتنے دن تم نے کیا کیا؟ وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا, آپ کا ماتم کیا حضور. کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں, یزید کا کیوں نہیں؟ بہت دیکھیے, بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں, اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا, میں صرف ہدایت کے لیے بولا. میرا ماتم کیوں, یزید کا کیوں نہیں؟ میرے پر کیوں روئے تم؟ ریزن بتاؤ رونے کا. کہ حضور آپ نے دین بچایا, شریعت بچائی, نماز بچائی. کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ آواز خاموش کیوں ہے؟ نماز بچائی, ویئر از نماز؟ کہاں ہے تمہارے پاس نماز؟ کون سی نماز بچائی جس کے لیے تم روئے؟ حج بچایا, کہاں ہے وہ حج؟ خمس بچایا, کہاں ہے وہ خمس؟ دین بچایا, کہاں ہے وہ دین؟ ہے تمہارے گھر میں؟ حسین کو حق ہے نا پوچھنے کا, یا نہیں ہے؟ یہ اتھارٹی آپ نے نہیں دی. آپ ہیں کون؟ مالک محشر ہے وہ, مالک جنت ہے وہ, ہم غلام ہیں اس کے, وہ ہمیں سننا ہے اس کی. وہ ہم سے زیادہ تیار ہے آپ کو لے جانے کے لیے, لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو. بے دینی کا اتنا فالج نہ گرا لو جسم پر کہ جسم مفلوج ہو جائے, جنت تک جانے کے لائق نہ رہ جائے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بے دینی کے کا اتنا فالج جسم پہ نہ گرا لو کہ پوری باڈی تمہاری مفلوج ہو جائے کہ اٹھ کے جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے, کیونکہ تم فالج زدہ ہو. حسین نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا تھا؟ اتنا ہی بتا دو, ہم تم کو پاس کر دیں گے. چلو ایک سوال کا جواب دے دو, جنت میں چلے جانا. یزید میں اور ہم میں کیا فرق تھا؟ کہ حضور کیا آپ کا یزید سے مقابلہ؟ یزید بے دین, آپ دیندار. یزید بد کردار, آپ صاحب کردار. یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں,
آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں. یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں. آپ چاہتے تھے سب دیدار ہو جائیں. یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے. آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں. ہے نا؟ ٹھیک ہے. پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈکٹ, بے دینی یزیدی پروڈکٹ, بد کرداری یزیدی پروڈکٹ, یزیدی پروڈکٹ ہے نا؟ یزیدی پروڈکٹ, بے دینی یزیدی پروڈکٹ, جھوٹ یزیدی پروڈکٹ, نمازی حسینی پروڈکٹ, روزے دار ہونا یہ حسینی پروڈکٹ, دیدار ہونا حسینی پروڈکٹ. اس کا مطلب کربلا میں 2 کمپنیاں تھیں. ایک کا پروڈکشن کیا تھا؟ نمازی, روزے دار, حاجی, زکات دینے والا, سچا. دوسرے کا پروڈکٹ کیا تھا؟ شرابی, جواری, بے ایمانی, بے دینی. یہی ہے نا؟ حسین نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ, بے نمازی نماز نہ پڑھے یہ میں چاہتا تھا یا یزید؟ کہا تو حضور وہ یزید چاہتا تھا. اچھا تو یزید کی تم نے بات مان لی ہے. بد کرداری یہ کس کا پروڈکٹ تھا؟ کہا یزید کا. کہا تم نے اپنا لیا. بے دینی یزیدی پروڈکٹ تم نے اپنا لیا. روزہ نہیں رکھا یزید کا کام کیا, زکات نہ دیا یزید کا کام کیا, خمس نہ نکالا یزید کا کام کیا, نماز نہیں پڑھی یزید کا کام کیا. کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آخر میں ایک جملہ کہیں, ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو. شرم نہیں آتی؟ کوئی ایسا کام نہیں کیا جی. ہم آج زیارت پڑھتے ہیں فاطمہ کے لال کی. آپ اطمینان رکھیے, آپ کی وجہ سے عزاداری زندہ نہیں ہے, ایسا کبھی مت سوچئے گا. یہ بھول ہے آپ کی کہ عزاداری آپ کی وجہ سے زندہ ہے, بلکہ آپ عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے.